سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے جبکہ لوگ اپنے حساب میں مصروف ہوں گے۔ ان میں ایک کا ذکر پچھلی درس حدیث میں ہو چکا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا، رجل لم تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، وہ آدمی جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے معاملے میں، شریعت کے معاملہ میں، دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ شریعت اور سنت پہ عمل اور ملامت یہ آپس میں جڑے ہوئے 2 کام ہیں۔ جب کبھی سنت پہ عمل ہوتا ہے، شریعت پر انسان عمل کرتا ہے تو وقت ایسا ہے لوگوں کو اجنبی محسوس ہوتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ اس وقت 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی چھوڑ دے، سنت کو چھوڑ دے، لوگوں کی مان لے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈٹ جائے اور یہ پرواہ چھوڑ دے کون کیا کہتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، کوئی راضی ہوتا ہے راضی ہو، میں سنت کو، شریعت کو نہیں چھوڑوں گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ دین کا آغاز اجنبیت سے ہوا اور قیامت کے قریب بھی دین اجنبی ہو جائے گا، اور شریعت پر، دین پر، سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پر تھوڑی دیر کے لیے انگارے کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ دین پہ مستقیم رہنا اور دین پہ پکا رہنا اور برقرار رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ جو آدمی مقابلہ کر لے گا، برداشت کر لے گا، باتیں سن لے گا اور شریعت کو نہیں چھوڑے گا تو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس آدمی میں ہیں، استکمل ایمان ہو، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمایا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ دوسری ارشاد فرمایا کہ ہر کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ کبھی کسی کام میں دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ اور مقابلہ ہو جائے تو آخرت والے کام کو، آخرت والے پہلو کو ترجیح دے اور اپنی دنیا کو قربان کر دے۔ فرمایا جس نے یہ 3 چیزیں سیکھ لیں اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اسی بنا پر کی تھی کہ کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ جیسے دارمی اور ابن ماجہ میں سیدنا معقل ابن یسار کا واقعہ ہے کہ جب وہ کسی دربار میں گئے تھے، اجمیوں کے دربار میں ایک دستے کے امیر بن کے، کھانا کھانے لگے تو لقمہ ہاتھ سے گر گیا، اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھایا تو وہاں جو رؤساء تھے وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے کہ دیکھیں کتنے عجیب آدمی ہیں، کھانا اتنا سامنے پڑا ہوا ہے اور یہ اس لقمے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات جب سیدنا معقل ابن یسار کو بتائی گئی کہ یہ مسئلہ استہزاء کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کر رہے ہیں، تو سیدنا معقل ابن یسار نے جواب یہ دیا کہ انی لم اکن لأدع ما سمعت من رسول اللہ لہذہ الاعاجم، میں ان اجمیوں کی وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جو میں نے رسول اللہ سے سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا سقطت لقمتہ ان یاخذھا فیمیت، کہ جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے تو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، ولا یدعھا للشیطان، کیونکہ وہ شیطان نے گروایا ہوتا ہے، بابرکت لقمہ ہوتا ہے اور شیطان کھانے کی برکت کو ضائع کرنا چاہتا ہوتا ہے۔ تو میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے، لہٰذا میں ان اجمیوں کی وجہ سے رسول اللہ کی یہ سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بالکل اسی طرح جب سیدنا عثمان حدیبیہ کے موقع پہ گئے تھے مذاکرات کے لیے مکہ میں، تو ابان بن سعید نے کہا تھا شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے کر لیں، یہاں فخر سمجھتے ہیں یہ لوگ، بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی۔ تو سیدنا عثمان نے کہا میں نصف ساقین، نصف پنڈلی تک ہی رکھوں گا، ہاکذا عزرت صاحبینا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چادر بھی یہیں تک ہوتی ہے، میں یہیں تک رکھوں گا۔ کوئی کچھ کہتا ہے کہے، کوئی مجھے بڑا سمجھتا ہے بڑا سمجھے، چھوٹا سمجھتا ہے چھوٹا سمجھے۔ خیر، جس نے یہ سبق سیکھ لیا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، تو قیامت والے دن فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔